اب یہ ہے وہ چوٹ کہ یہ تمہارے آلیہ ہیں، یہ ان کے ساتھ حشر ہو گیا، گواہی دینے جوگے بھی نہیں ہیں کہ یہ بتا ہی سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ پیار محبت کا سلوک کیا کس نے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو وہ لوٹے اپنے من میں. وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے، یعنی ایک لمحے کے لیے انہیں محسوس ہو گیا کہ بھئی یہ کیا ہم نے ایسے ہی کھکھیڑی بنایا ہوا ہے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا، اور دل ہی دل میں بولے إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، تم لوگ ہی ظالم ہو. یعنی یہ ہمارا سارا فلسفہ ہی بیکار ہے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ ہماری کیا مدد کریں گے. نبی یا رسول کا یہ کام ہوتا ہے بات سمجھ میں آ جائے، جس اسلوب میں بھی سمجھ آئے سمجھانا مطلوب ہوتا ہے. سمجھ آ گئی، اب بندے کا اور اللہ کا کام ہے، نبی کا کام ختم ہو گیا. ان کو فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اندر جھانکا انہوں نے اور مان لیا کہ تم ہی ظالم ہو. ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ، پھر وہ اپنے منہ سروں پہ الٹے ہو گئے. یہ الٹا بندہ کب ہوتا ہے؟ جب بات سمجھ آ گئی کہ یہ کام تو ٹھیک ہے کرنا چاہیے، ہاں جی کرنا چاہیے، چلیں کریں. اچھا وہ کاروبار بھی ہے، فلانے سے تعلق بھی ہے، وہ پیر صاحب بھی ہیں وہ بھی خفا ہو جائیں گے، محلے کے مولوی صاحب بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں. جب بندہ اپنے مفادات کی سوچنا شروع کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ یار وہ ارادہ باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں. اب انہوں نے بھی سوچا اس کا مطلب ہے آئسولیشن، ہم نے اگر یہ کام کر لیا تو ہم آئسولیشن میں چلے دنیا سے کٹ جائیں گے. تو جب انہوں نے یہ سوچا تو لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم تمہیں پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، ہمارے بہت ہی شریف قسم کے آلیہ ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ چپ چاپ رہتے ہیں. قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، انہوں نے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہو مانگتے ہو کہ جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکے نہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکے. اُفٍّ لَكُمْ، تنگ ہوں میں تم سے. یہ اف کا مطلب اصل میں بیزار ہونا ہے، تنگ ہو گیا ہوں میں تم سے. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سوچتے نہیں ہو کوئی. اب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا. یہ بات سمجھ لیجئے، جرم یہ نہیں ہوتا کہ اس جرم کے بدلے میں کیا جاتا ہے، یہ ضرورت بن جاتی ہے. جو نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں نا، قوم یوتھ ہر جگہ پہ جلدی تبدیلی قبول کر لیتی ہے کیونکہ اس کے مفادات نہیں ہوتے. مفادات ہوتے ہیں بڑوں کے، وہ جو آتا ہے نا اپنے الٹے ہو گئے اپنے سروں پر، تو وہ مفاد یافتہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو میچور پختہ معاشرے میں جو پھینکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ابھی بیچارے 18 سال 20 سال 25 سال ان کو یہ کچھ نہیں ہوتا، وہ جو بات سمجھ میں آئے وہ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں. اب ان کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے کہ جدھر یوتھ گئی ادھر معاشرہ سوئنگ کر جائے گا. ان کو سنبھالنے کے لیے ہی دجال کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے الائمۃ المضلین اٹھائے جاتے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے ایسے لیڈر کریٹ کیے جاتے ہیں جو قوم کو اپنے پیچھے لگا کے رکھیں تاکہ وہ کوئی کریٹو کام نہ کر جائیں. تو یہ کام دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے. اور ان کو سنبھال کے رکھنے کے لیے جو حق کا داعی ہوتا ہے پھر اسے آگ میں چھلانگ لگانے پہ مجبور کیا جاتا ہے تاکہ اسے نشان عبرت بنا دے. سقراط کو بھی اسی لیے موت کا پیالہ پینا پڑا تھا. قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا اس کو جلاؤ. وانصروا آلہتکم، اپنے آلیہ کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کرنا ہے. اب وہ ہو گیا آگ میں ڈالے. قلنا، ہم نے حکم بھیج دیا، یا نارو، اے آگ، کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم پر. آگ اللہ کے اذن کے بغیر تو نہیں جلا سکتی. اب وہ آ گیا نا ادھر، وہ خضر آ گیا ہوگا کوئی، اس نے اس کا کرنٹ نکال دیا. آگ جل رہی ہے لیکن وہ کرنٹ جو اس کی وہ تاثیر ہے وہ ختم ہو گئی. اب وہ تکوینی طور پر آگ کو حکم ہو گیا کہ اس نے جلانا نہیں ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے چال چلی تھی. ابراہیم کو جلانا مقصود نہیں تھا، ڈرانا مقصود تھا. وہ اس کے بعد اگر توبہ تائب ہو جاتا اور کہتا جی میں باز آیا اس اپنی تبلیغ سے، تو جو معاشرے پر اثر پڑا تھا وہ زائل ہو جاتا. اور اس کا فائدہ اٹھانا تھا اس حکمران ایلیٹ نے. یہ ہوتا ہے جب آپ لیڈر کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ برقع پہن کے نکلے تاکہ جتنے بھی اس سے انسپائر ہوئے ہیں ان کو ٹھنڈ پڑ جائے، وہ سمجھ جائیں یار چولی ماری سی. اور اس کے بعد انہیں ساری زندگی دوبارہ خیال نہیں آئے گا. بس ایک دفعہ جب یہ ہو جائے گا پھر دوبارہ خیال نہیں آئے گا. تو لیڈر کو ڈراؤ، دھمکاؤ، بند کرو، پھر اس سے سٹیمپ پیپر پہ دستخط لو، توبہ کی، آئندہ میں یہ حرکت نہیں کروں گا، پھر مٹ پیار ہو جائے گا.
یہ کام ابراہیم سے لینا ہے، وہ تو ابراہیم نے تو خود چھلانگ لگایا ہے، پھر اب لو. تو وہ ایک چال چلے تھے، فجعلناہم الاخسرین، ہم نے وہ چال انہی کے اوپر الٹ دی، خسارے میں وہ چلے گئے.